کہ سچ پیپر 5B میں آپ نے کہا کہ ان ضعیف حدیث کو کسی نہ کسی محدث نے صحیح کہا ہے، تو ایسے تو بریلوی اور دیوبندی علماء اپنے عقائد یا فروعی مسائل کو چھپانے کے لیے ضعیف احادیث کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی محدث یا مجتہد نے ہمارے عقائد و مسائل کی تائید کی ہے۔ اس کے ہاں جی، یہ دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ ہے، یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ کچھ بریلوی علماء نے بھی یہ مسئلہ اٹھایا، زمین و آسمان کا فرق ہے اس میں۔ تائید میں کوئی ایسی روایت لینا جس میں محدثین کا اختلاف ہو، تائید میں یہ بالکل درست ہے، آپ بھی لیں۔ تائید کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی اصل جڑ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ بریلوی، دیوبندی، حنفی کون سی ایسی بات بتا رہے ہیں جس کی اصل بخاری مسلم میں موجود ہے اور وہ تائید میں جا کے ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ سے ضعیف روایتیں لے کے آ رہے ہیں؟ پکی مل گئی؟ ہمارا مقدمہ رفع الیدین کا بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اس کی تائید میں اگر ہم جز رفع الیدین سے یہ روایت لے کر آئیں جو روایت ہمارے نزدیک صحیح ہے، اگر کسی کی جرح تو اس کا ذاتی اپنا، کہ عبداللہ بن عمر ان کو کنکریاں مارتے تھے جو رفع الیدین سستی کی وجہ سے چھوڑتا تھا، کوئی کہتا ہے جی ٹھیک ہے کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح کہا لیکن میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، میں اس لیے تائید میں پیش کروں گا، میرے نزدیک ایک تو وہ صحیح بھی ہے، دوسرا میرا اصلی مقدمہ تو بخاری مسلم میں ہے رفع الیدین کے ساتھ، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہتے ہیں جی بتاؤ رفع الیدین کا حکم کہاں ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں رفع الیدین کا حکم موجود ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے، تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے، اور ہم اپنے گاؤں ایریا سے آ کے مسجد نبوی میں رکے، آپ کی صحبت کی، 20 دن رہے حضور کے ساتھ دین سیکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں پھر ہمیں گھر کی یاد ستانا شروع ہو گئی۔ ایک اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جو فیس ریڈنگ کر لے۔ آپ تو کہتے ہیں نا حضور آپ کے زمانے میں ہوتا تو آپ کے ساتھ ہی رہتا، جو اس زمانے میں تھے انہوں نے اپنے کام بھی تو کرنے تھے نا، یہ دنیا میں نظام چل نہیں سکتا۔ تو وہ مالک بن حویرث کہتے ہیں حضور نے جب ہماری حالت دیکھی نا کہ اب یہ بچے انٹرسٹ لوز کر رہے ہیں، ان کو گھر کی یاد ستا رہی ہے، تو حضور نے خود ہی بلا کے کہا کہ ٹھیک ہے بس جاؤ، یعنی وہ شرم و شرمی خود تو نہیں کہتے حضور اجازت دے، حضور نے کہا اچھا اب تم جاؤ، دیکھنا واپس جب گئے تو نماز کا جب وقت ہو، 5 نمازوں کی یہ ٹائمنگ ہے جو تم نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی، تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے جسے قرآن زیادہ آتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہے، وہ تمہاری امامت کروائے، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکم آ گیا نا، نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھے دیکھا۔ اب اس کے بعد حضور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز جب شروع کرتا ہوں تو دیکھو میں اللہ اکبر کہتا ہوں تم بھی اللہ اکبر کہو، میں ثنا پڑھتا ہوں تم بھی ثنا پڑھو، یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا کہ بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا۔ ایک جملے میں رفع الیدین کا حکم، تسبیحات کا حکم، ارکان کا حکم آ گیا نا۔ مالک بن حویرث جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں انہی سے پوچھ لیں کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے، وہ تابعین کو نماز سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نماز پڑھنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، میں صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، انہوں نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، مسلم میں کانوں تک ہیں اور بخاری میں صرف الفاظ ہیں کہ ہاتھ اٹھائے۔ جب رکوع میں جانے لگے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کانوں تک، یعنی انگلیوں کے پورے کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں، اور رکوع سے سر اٹھایا تو ایسا کیا۔ اور بخاری میں یہاں تک ہے کہ مالک بن حویرث ہر طاق رکعت میں جب تک بیٹھ نہ جائیں دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں بیٹھ کے اٹھتے تھے، یعنی جلسہ استراحت۔ نبی السلام سے انہوں نے دیکھا، جو لوگ کہتے ہیں حضور بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے جلسہ استراحت کرتے تھے، تو حضور نے مالک بن حویرث کو کیوں نہیں کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم نے ڈائریکٹ کھڑے ہونا ہے پنجوں کے بل؟ اور وہ پھر ضعیف روایت ترمذی سے لے کے آتے ہیں، امام ترمذی نے خود لکھا یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ دیکھو اندازہ کرو، ہماری روایت بخاری مسلم میں، اور اس سے بڑھ کر بخاری میں
6251 نمبر حدیث ہے. ایک صحابی نے جب تیزی سے نماز پڑھی تھی، حضور نے کہا السلام علیکم کا جواب دیا، وعلیکم السلام کا، دوبارہ نماز پڑھ تو انہوں نے نماز پڑھی. 3 دفعہ ایسے ہوا، چوتھی بار اس نے کہا حضور سکھا دیں. آپ نے فرمایا تھا سکون سے وضو کرو، قبلہ رخ کھڑے ہو، قرآن پڑھو، رکوع میں جاؤ. پھر آپ جب سجدے میں پہنچے آپ نے فرمایا سجدہ کرو، پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو، پھر دوسرا سجدہ کرو، پھر بیٹھو، اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. یہاں تو حضور نے حکم دیا جلسہ استراحت کا، حنفیوں نے چھوڑ دیا. تو ہم تو اصلی روایتیں بخاری مسلم میں جس پہ ساروں کا اتفاق ہے، جسے کوئی ضعیف نہیں کہتا، اس کی تائید میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جن میں اختلاف ہے. آپ تو سٹارٹ ہی وہیں سے کرتے ہیں کہ جس میں اکثریت ضعیف. 24 محدثین نے ابن مسعود کی حدیث کو ضعیف کہا ہے. 24 ڈبل 12، سوری، وہ یہ نہ ہو آپ کہیں وابی کے بھی 24 بنتے ہیں اور گد کے بھی 24 بنتے ہیں، حروف ابجد. ڈبل 12 جن میں احمد بن حنبل جیسے بڑے امام، عبداللہ بن مبارک جو احمد بن حنبل سے بھی بڑے امام ہیں، امام حنیفہ کے اپنے شاگرد، ان کا قول 256 نمبر حدیث کے کانٹیکس میں امام ترمذی نے نقل کیا کہ عبداللہ بن مبارک کیٹاگوریکلی کہتے تھے کہ رفع الیدین کرنے والے کی حدیث ثابت ہے اور نہ کرنے والے کی حدیث ثابت نہیں ہے. وہ کراچی کا مفتی کہتا ہے نہیں انہوں نے سند پہ بحث کی ہے. سرکار سند پہ نہیں، انہوں نے آپ کے پورے رفع الیدین کو فارغ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. اور امام ابو داؤد نے بھی کمنٹس نقل کیے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى کہ یہ ابن مسعود کی حدیث ان معنوں میں درست نہیں ہے. اور یہی روایت مشکات والوں نے جب نقل کی انہوں نے بھی ابو داؤد کے کمنٹس نقل کیے ساتھ. یہ لوگ اپنے جعلی مسئلوں کے ثبوت میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جنہیں اکا دکا محدثین نے صحیح کہا ہوتا ہے، باقی صاحب نے ضعیف. ہم اپنے اصلی مسئلوں میں جن کی جڑ قرآن بخاری مسلم میں موجود ہوتی ہے اس کی تائید میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جن کے اوپر تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے. ہماری اصل تو وہاں ہے. ناسبیوں سے بھی ہم کہتے ہیں اگر آپ کو کسی روایت کے اوپر تکلیف ہے، آپ کو حدیث حوب سے تکلیف ہے، اگر حالانکہ یہ آج کے ناسبیوں کو ہے، سلف میں سب حدیث حوب بیان کرتے آئے ہیں. اس پہ تو امام البانی، شیخ زبیلی زئی دونوں متفق ہیں، شیخ شعیب ارناؤت اور باقی سارے محدثین. حدیث حوب سیدہ عائشہ پہ جو کتے بھونکے تھے، اس کو تو کبھی کسی نے ضعیف نہیں کہا تھا. آج کل یہ اس میں سے کچھ نکال کر رہے، ہم کہتے ہیں حدیث حوب کو چھوڑ دیں. آ جائیں بخاری میں، حدیث بخاری کی، عمار ابن یاسر کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا. یہ آگی بخاری کی حدیث، آگے چلیں، بخاری میں موجود ہے. اور قربان جاؤں امام بخاری نے اما عائشہ کے فضائل والے چیپٹر میں حدیث لی ہے، اور تم تو اما عائشہ سلام اللہ علیہا کے فضائل بھی عمار ابن یاسر کے بغیر بیان ہی نہیں کر سکتے. لیکن ان سے پوچھ کے لیتے تو آدھی حدیث لیتے. امام بخاری نے پوری روایت لی کہ جنگ جمل کے لیے مولا علی نے عمار ابن یاسر اور حسن ابن علی کو کوفہ روانہ کیا کہ جا کے کوفے کے ممبر کے اوپر خطبہ دے کے لوگوں کو تیار کرو خلیفہ راشد کے حق میں. تو انہوں نے ممبر پر چڑھ کر اوپر والی سیڑھی کے اوپر حسن ابن علی کو بٹھایا اور خود نچلی سیڑھی پہ بیٹھے، حالانکہ حسن ابن علی ان کی پوتوں کی عمر کے تھے. صرف اہل البیت کا احترام کیا عمار ابن یاسر نے. اور بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، مرتبہ نہیں کم ہونے دیا، جنت میں بھی بیوی ہیں عائشہ سلام اللہ علیہا، اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہے. اب اللہ دیکھے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو. حضرت عائشہ کی جنگ کس کے ساتھ قرار دی عمار ابن یاسر نے؟ اللہ کے ساتھ. تو جنگ تو علی کے ساتھ ہو رہی تھی، اس لیے کہ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت اللہ کی، رسول کی اور حکمران وقت کی. اور حکمران وقت بھی کوئی ملک اور بادشاہ نہیں ہے، خلیفہ راشد ہے جس کی پیروی کا حکم ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو سرکار حدیث حوب کو بھول جاؤ، عمار کی زبان شیطان سے محفوظ. عمار کہہ رہا ہے کہ جنگ جمل لڑنے والے علی کے خلاف نہیں اللہ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. ٹائم قیامت تک جے ان حدیث حوب کتےاں نو بھول جاؤ. بنو امیہ کے پالتو کتوں والی حدیث کو بھول جاؤ. اس حدیث کو دیکھو جو عمار بن یاسر کی حدیث ہے. مجھے بتائیں یہ بھاری ہے یا وہ بھاری ہے؟ کسی کے اوپر کتے کا بھونکنا یہ بڑا مسئلہ ہے
یا اس کی اس ایکٹیویٹی کو اللہ کے خلاف لڑنا قرار دیا جائے، یہ بڑی ایکٹیویٹی ہے، بتائیں؟ تو ہمارا مقدمہ وہاں پہ موجود ہے۔ پھر بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں علی کے خلاف، لیکن مجھے وہ ایک حدیث یاد آ گئی، میں نے حضور سے خود سنا تھا، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنی حکمرانی کسی عورت کے سپرد کر دے۔ تو میں عائشہ کی حمایت سے رک گیا، اندازہ کرو۔ اور وہ حدیث کافراں والی حدیث اما عائشہ تے لائی، لو جی اج بریلوی اور پھکی لے جاؤ، تسی کہندے ہو نا کافراں والی آیتاں نہیں لگ سکتیاں۔ کسرا کے لوگوں نے آتش پرست ایک عورت کو اپنا حکمران بنایا، اور حضور نے فرمایا اس پہ ورڈکٹ دی کہ یہ قوم ہدایت نہیں پا سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی، جنہوں نے عورت کے سپرد حکمرانی کر دی۔ اور اسی عورت کو پھر قادسیہ کے اندر شکست دی تھی نا، رستم پلوان اس کی طرف سے آیا تھا آرمی چیف بن کے، حضرت عمر کے دور میں سعد بن ابی وقاص نے، اس وقت وہ عورت حکمران تھی، بس آخری وقت میں وہ لے آئے تھے ایک بچے کو اٹھا کے۔ تو آپ دیکھیں یہ حدیث کافروں کے بارے میں تھی، یہ ابھی اللہ نے میرے دماغ میں ڈالا ہے، آج سے پہلے کبھی میرے دماغ میں نہیں آیا۔ کافروں والی حدیث اما عائشہ کے اوپر لگا دی ایک صحابی نے کہ مجھے تو اس حدیث نے بڑا نفع پہنچایا جنگ جمل کے دنوں میں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جنگ جمل کے دنوں میں مجھے حضور کی ایک حدیث سے بڑا نفع ہوا جو میں نے حضور سے خود سنی تھی کہ جو قوم اپنی حکمرانی کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو میں عائشہ کی حمایت سے رک گیا۔ تو اس صحابی کو کسی نے نہیں پوچھا کہ عائشہ تو مسلمان ہے، دنیا اور آخرت میں نبی کی بیوی ہیں، ہماری ماں ہے، آپ کافروں والی حدیث، کافرہ عورت والی حدیث امت کی بہترین عورت پہ لگا رہے ہو۔ ہائے 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 ہائے، او بریلویو دیوبندیو والے حدیثو، قیامت تک پٹو، ایڈی بڑی دلیل آج تک کسی دے دماغ وچ نہیں آئی۔ تسی کہندے سو نا کافراں والیاں آیتاں لا رہے نے جناب مسلماناں اوتے کافراں دے بارے چ لو، ہاں ہن دفاع کرو آ کے، ناسبیاں نو بھی پھکی تے بریلویاں نو بھی پھکی، ہن دسو ہاں کافراں والیاں گلاں مسلماناں تے لگدیاں کہ نہیں؟ جسے فٹ اسے گفٹ، کیڈی بڑی پھکی ہے جی، اج آمد ہوئی جے، یکم محرم والے دن ہوئی جے، ہاں کیڈی بڑی آمد ہے۔ آندا کوئی کہنا جی کافر والی آیت مسلمانہ تے نہیں لا سکتے، ان کو کھول بخاری اور پمفلٹ کھول، حضرت عائشہ ہوتے او کافرہ عورت والی جڑی حدیث سی جڑی حضور نے اس تے ورڈکٹ دتی سی، انہوں نے فٹ کر کے تے رزلٹ کڈیا، انہوں نے کہا بھی حضور نے کہا سی عورت نو نہیں حکمران بنانا، تے عورت پاویں او ہوے تے پاویں اے ہوے۔ کیسی بڑی پھکی ہے، دسو جی ایکس بریلویو، شاہ جی آیا ڈکار، ایڈی بڑی پھکی آج تک کسی نے دیتی ہے؟ جی یہ ان کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ ویسے تو میں نے اور بھی ان کو پھکیاں دی ہیں کہ یہ ہر اپنے مخالف کو کہتے ہیں بعد ذالک زنیم، کہتے ہیں نا اے گستاخ رسول ہے، اے آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، اے ولد الحرام ہے۔ اچھا اگر وہ ان کے فرقے میں واپس آ جائے عاشق رسول بھی ہو جاتا ہے، ہاں حلالی بھی ہو جاتا ہے۔ پہلے ہم یہ پوچھتے ہیں حلالی کو حرامی کرنے کا مدنی طریقہ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے، اور حرامی کو حلالی کرنے کا مدنی طریقہ؟ اچھا دوسری بات یہ مجھے بتائیں، ولید ابن مغیرہ تو کافر تھا، خالد ابن ولید کا باپ، یہ تو اس کے بارے میں ہوا تھا نازل، آپ کافروں والی آیتیں مسلمان گستاخوں کے اوپر کیوں لگاتے ہیں؟ تو یہ کیا کہیں گے کہ چونکہ گستاخی میں دونوں کامن ہیں ہم فٹ کریں گے، تو جناب شرک میں چاہے بتوں کے بارے میں ہو چاہے مرے ہوئے بابوں کے بارے میں جو اپنی زندگی میں اپنا پیشاب نہیں روک سکتے تھے، ان کو اگر تم مشکل کشا مانو گے ہم وہ ساری آیات ادھر بھی فٹ کریں گے۔ ویسے مجھے تو ضرورت نہیں ہے، میں نے تو عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کے بارے میں آیت پیش کر دی ہے سورۃ المائدہ کی 72، قیامت تک کے لیے پھکی دے دی ہے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ تم ایسوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ اب مجھے بتاؤ عیسیٰ اور ان کی ماں کیا بت تھے؟ کون سا بابا ہے جس کا مرتبہ سیدہ مریم سے بڑھ کر ہو؟ کون سا تمہارا بابا ہے جس کا مرتبہ عیسیٰ ابن مریم سے بڑھ کے اولو العزم پیغمبر؟ اللہ نے فرمایا ان دونوں کو کرسچنز ان کی عبادت کر رہے ہو جو کہ نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے۔ اچھا یہ بھاگتے تھے، وہ کہتے تھے او جی ہم بابوں کی عبادت تو نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو، آگے چل، آگے لکھا ہے تیرے نفع نقصان کے مالک نہیں عیسیٰ اور ان کی ماں۔ آیا نا داڑ تھلے، چھڑ دے عبادت نو، اگر عیسیٰ اور ان کی ماں نفع نقصان کے نہیں ہے تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا بابا تے شاہی کوئی نہیں۔
ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیری رابعہ بصری تے شاہ ہی کوئی نہیں. آیا یہ تمہیں میں ایسا جدھے ہر شے فٹ کرو, علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بنو امیہ تے شاہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, بڑا ہی آؤ ہر شے فٹ ہوندی جے, ایک قیامت تک لکھتے جاؤ. ایک کمپیریزن ہے, ایک ہے بھی مدد ہے اللہ دی. تے اے میں تمہیں دس رہا کہ اے جی کافراں دے بارے ٹرو اگے, تواڈے دلائل سارے مک گئے. میں نے دعا صرف اللہ ہی سے پمفلٹ میں آیتیں ہی وہ لکھی ہیں جو نبیوں کے بارے میں, بتوں کے بارے میں ہے ہی نہیں, تاکہ اگے ٹرو. لیکن آج میں نے ثابت کر دیا اس حدیث سے بھی, جنگ جمل والی اور قرآن کی آیات سے بھی, کہ خود یہ سب کچھ کرتے ہیں. ان سے پوچھیں آپ ہر میلاد کے جلسے میں سناتے ہیں نا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بتاؤ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ صحابہ کو تو نہیں کہا گیا, یہ یہودیوں کو کہا گیا تھا. وہ کہتے تھے ہم اللہ کے لاڈلے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ قل, اے نبی ان سے فرماؤ, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, فاتبعونی, پھر میری اتباع تمہیں کرنی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم پیغمبر کو نکال کے کہو کہ ہم بنی اسرائیل ہیں, چوزن پیپل آف لارڈ ہیں. جب تک میری پیروی نہیں کرو گے پھر اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا, تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا, اللہ تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ. یہ آیت تو ان یہودیوں کے بارے میں تھی جو نبی علیہ السلام کو بیچ سے نکال کے توحید, شیطانی توحید لے کے چل رہے تھے. تو تم میلاد کے جلسوں میں اپنے لوگوں کو داڑیاں رکھوانے کے لیے, نمازیں پڑھنے کے لیے, مفتی اکمل صاحب بھی یہ آیات پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر تم نبی سے محبت کرتے ہو تو پھر ان کی اتباع کرنی ہے, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں نبی کی اتباع کرنی ہے. تو یہ آیت تو یہودیوں کے بارے میں. وہاں تو کوئی نہیں کہتا کہ جی یہودیاں والی آیت تسی لا رہے ہو, بریلویاں ہوتے. وہ کہتے ہیں نہیں یار, اللہ سے محبت کا دعویٰ اگر یہودی کرے گا اسے بھی رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے, مسلمان کرے گا تو اسے بھی کرنی ہے. تو سر یہی تو ہم کہتے ہیں, جسے فٹ اسے گفٹ. یہ آپ کی عظیمت ہے مولانا عماد الاسلام کہ نئی نئی چیزیں آمد ہو رہی ہیں. یہ پوچھنے والے کا جذبہ اور عظیمت ہوتی ہے نا اس کے پیچھے. ہاں جی.